اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس 5ویں جماعت کی کاروان اردو کے 8ویں لیکچر میں آپ سب کو میری طرف سے خوش آمدید۔ آج کے لیکچر کے لیے بچوں اپنی کاروان اردو کی کتاب اور ساتھ میں اپنی اردو الف کی جو کاپی ہے اسے نکال لیں اور صفحہ نمبر 23 نکالیں۔ نظم غصہ کی آج ہم سرگرمی نمبر جو 3 ہے وہ کریں گے بچوں۔ دیکھیں سرگرمی نمبر 3 ہے الفاظ و محاورات کو جملوں میں استعمال کیجئے۔ دیکھیں الفاظ جو ہے حروف جب ملتے ہیں تو ایک لفظ بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اور محاورات ٹھیک ہے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو لکھنے میں ہمیں اور ہوں لیکن ان کا مطلب جو ہے وہ یعنی پوشیدہ ہوتا ہے۔ دیکھیں اب جیسے سب سے پہلا ہے دل پتھر ہو جانا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ دل پتھر ہے، اس کا مطلب اگر ہم لیں گے تو کیا ہوگا، دل بہت سخت ہو جانا۔ دیکھیں دوسرا ہے ہمارے پاس کچا کھا جانا۔ اب اس سے یہ مراد نہیں ہے کسی چیز کو کچا کھانا، ٹھیک ہے، اس سے اب کیا لیا جائے گا کہ اس کا مطلب ہوگا شدید غصے کا اظہار کرنا۔ الٹ پلٹ کر دینا یعنی سب کچھ عدل بدل کر دینا، سب کچھ الٹا سیدھا کر دینا۔ اب میل کسے کہا جاتا ہے، میل کا مطلب لیا جائے گا یہاں پر ملاپ سے، ملن سے، منصف یعنی کہ انصاف کرنے والا۔ آج ہم جو کاپی کے اوپر کریں گے ان الفاظ و محاورات کا جملوں میں استعمال۔ تو اب بچوں ساتھ میں اپنی کاپی جو ہے وہ کھول لیں اور صفحے پر سب سے پہلے اوپر آج کی تاریخ لکھیں بچوں۔ آج ہے 10 جون 2020، اوپر لکھیں گے آپ جماعت کا کام اور آج دن ہے بدھ۔ نظم لکھیں، نظم کا نام غصہ، پھر سوال، الفاظ و محاورات کو جملوں میں استعمال کیجئے۔ جی آپ یہاں اس طرح سے ایک لائن لگائیں گے، ٹھیک ہے، ایک سائڈ پہ جب آپ لکھیں گے الفاظ و محاورات تو دوسری طرف جملے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا نمبر دیکھیں ہم نے کیا پڑھا تھا، دل پتھر ہو جانا یعنی دل بہت سخت ہو جانا۔ تو اس کا جملہ ہم کیا لکھیں گے، اسلم کا دل ایسا پتھر ہوا کہ ماں کے آنسوؤں کا بھی اثر نہ ہوا۔ جی بچوں مطلب یعنی کہ اسلم کا دل جو ہے وہ اتنا سخت ہو گیا کہ اس پر پھر اس کی ماں کے آنسوؤں نے بھی اثر نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا دیکھیں کچا کھا جانا۔ اس کا جملہ غصے میں احمد کی آنکھیں ایسے ہو گئی جیسے کچا کھا جائے گا، یعنی بہت زیادہ غصے میں جو ہے احمد کی آنکھیں کیسی ہو گئیں جیسے وہ کچا کھا جائے گا، یعنی بہت زیادہ غصے کا جو حد سے زیادہ غصے کا اظہار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے دیکھیں میل، غصے کی وجہ سے دوستوں سے میل ملاپ ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ غصے کی وجہ سے دوستوں سے جو ہے وہ ملنا جلنا ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں منصف یعنی انصاف کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ سب سے بہترین منصف ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے بچوں کہ اس دنیا میں جو ہے کوئی بھی شخص انصاف نہیں کرتا جتنا بہترین جو ہے انصاف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ سب سے بہترین جو منصف ہے وہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہے، تو اس کا ہم جملہ بنائیں گے اللہ تعالیٰ سب سے بہترین منصف ہے۔ اگلا دیکھیں الٹ پلٹ یعنی سب کچھ آگے پیچھے کر دینا، ٹھیک ہے، تو اس کا ہم کیا جملہ بنائیں گے، زارا نے ایک کتاب کے لیے سارا بستہ الٹ پلٹ کر دیا۔ جی یعنی کہ ایک کتاب دیکھنے کے لیے، دیکھیں بچوں اس کی تو آپ خود بھی مثال بہت اچھی مثال ہے، آپ لوگ خود جب دیکھ رہے ہیں آپ کو اپنے بیگ سے ایک کتاب نہیں مل رہی ہوتی، آپ اس کے لیے بعض اوقات پورا بیگ جو ہے اسے آگے پیچھے اس کی چیزوں کو کر دیتے ہیں، اس کی کاپیز کو کر دیتے ہیں، اس کی جو کتابیں ہیں انہیں کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کہ زارا نے ایک کتاب کے لیے سارا بستہ الٹ پلٹ کر دیا۔ جی بچوں یہ ہمارے تھے آج کے الفاظ و محاورات، دل پتھر ہو جانا، کچا کھا جانا، میل، منصف، الٹ پلٹ، جن کو ہم نے جملوں میں استعمال کیا۔ جی بچوں امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ بالکل اسی طرح سے خوش خط لکھنا ہے اور بچوں ہمیشہ لکھتے وقت حاشیہ کا آپ نے دھیان رکھنا ہے، حاشیہ ضرور لگانا ہے اور جہاں پہ جملہ ختم ہو رہا ہو وہاں پہ لازمی یہ ختمہ کا جو نشان ہے یہ ضرور لگانا ہے، ٹھیک ہے بچوں، اور شوشوں کا بہت دھیان رکھنا ہے، نقطوں کا دھیان رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے بچوں ہمارا آج کا لیکچر یہیں تک کا تھا۔ اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔